نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، اللہ کے ساتھ جو محبت رکھتے ہیں، اللہ کی جو محبت کے اندر وہ اشد ہوتے ہیں، شدید نہیں، اشد، کہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہوتی ہے ان کے اندر باقی ساری محبتوں کے اوپر غالب ہوتی ہے، کہ ایمان والے جو ہیں ان کے اندر اللہ کی محبت باقی ساری محبتوں کے اوپر غالب ہوگی۔ دنیا میں ہم جب رہتے ہیں تو ہمارا ایک تعلق بن جاتا ہے چیزوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، جگہوں کے ساتھ، ہر چیز کی اس میں ہوتا ہے، اور ان چیزوں کی انسان کے اندر جو ہے وہ محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے بندے سے اور ایمان والے سے جو مطالبہ ہے کہ دیکھو جتنی بھی جو محبتیں ہیں یہ ساری محبتیں مغلوب ہونی چاہیے، اور اللہ کے رسول کی جو محبت ہے وہ کیا ہونی چاہیے، وہ غالب ہونی چاہیے۔ کہ یہ اس کو ایمان کا ایک کیا بنایا کہ اس میں بتایا کہ جی یہ کیا ہے، ایک علامت بیان کرتی ہے۔ ایمان والے جو ہیں ان کے اندر اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی باقی سب چیزوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ ہم سارے دنیا کے اندر جو آئے ہیں، دیکھیں ایک تعلق ہمارا اللہ تعالیٰ سے پہلے سے ہی موجود تھا۔ جب ہم یوم الست کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا نا الست بربکم، تو تعلق تو ہم سب کا اللہ کے ساتھ تھا، اسی لیے تو سب نے کیا کہا تھا، قالوا بلا، کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں، تو تعلق تو تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جو میری مخلوق ہے یہ کیا کرے، کہ میری محبت کے اندر اور زیادہ آگے بڑھے، میرا اور تعلق کیا کر لے، حاصل کر لے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، روحوں کو بدن کی سواری دی اور ہمیں دنیا کے اندر بھیجا گیا تاکہ ہم کیا کریں، عبادتیں کر کے اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اس میں اور آگے بڑھ جائیں۔ ہمیں اس لیے دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ تو ہم دنیا کے اندر جو آئے تھے وہ دنیا کی چیزوں کی محبت، دنیا کے ساتھ محبت کے لیے نہیں آئے۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے، ٹھیک ہے، ان دنیا خلقت لکم، دنیا تو تمہارے لیے پیدا کیا گیا، انکم خلقتم للآخر، تمہیں کس کے لیے پیدا کیا گیا، آخرت کے لیے پیدا کیا گیا۔ دنیا تو اس کا مطلب ہے استعمال کی چیز ہے، برتنے کی چیز ہے۔ دنیا تو ہماری خادم ہے، دنیا تو ہماری خادم ہے۔ تو دنیا ہماری خادم ہے۔ ہم نے کیا کیا کہ دنیا کو اپنا مخدوم بنا لیا۔ دنیا مقصد نہیں تھی، مقصد تو آخرت تھی، لیکن ہماری زندگی کا رخ ایسے بدل گیا کہ دنیا ہی کو مقصد بنا لیا۔ ہم سب جو ہیں صبح سے لے کے رات تک آپ اپنے خیالات کا جائزہ لیا کریں، اپنے اعمال کا اپنا ایک آڈٹ کیا کریں۔ آپ صبح سے لے کے رات تک نوٹ کریں گے کہ ہمارے اندر سب چیزیں جو چل رہی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری زیادہ تر کیا ہوتی ہے، وہ دنیا اور دنیا ہوتی ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ ہم دینی کام بھی جو کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو دین پہ چلو گے نا تو دنیا اچھی ہو جائے گی، دین پہ چلو گے تو دنیا اچھی ہو جائے گی، نماز روزہ کرو گے تو دنیا کیا ہو جائے گی، اچھی ہو جائے گی، وظائف کرو گے تو یہ فلاں وظیفہ کر لو، فلاں چیز کر لو۔ اپنی دعاؤں کا ایک محور دیکھیے، ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں، ہم اللہ سے کتنی دنیا مانگتے ہیں
اور کتنی آخرت مانگتے ہیں، اور کس توجہ کے ساتھ دنیا چاہتے ہیں اور کس توجہ کے ساتھ آخرت چاہتے ہیں. صرف نوٹ کیا کریں، یہ ہر بندہ وہ کر سکتا ہے. ہم سب کیا کر رہے ہیں، ایک اس میں لگے ہوئے ہیں، اور اسی اس کے اندر سے آخرت کا بھی سوچتے ہیں. جو دیندار ہیں وہ آخرت کا بھی سوچتے ہیں، ہاں جی آخرت بھی آنی ہے، سب کچھ ہے. لیکن کیا آخرت کے لیے ویسا سوچتے ہیں جیسا دنیا کے لیے سوچتے ہیں؟ چلو، کیا آخرت کے لیے 10% بھی اس طرح سوچتے ہیں جیسا کہ دنیا کے لیے سوچتے ہیں؟ کیا آخرت کا نقصان ہونے کے اوپر کیا ہمیں کوئی 10% بھی وہ افسوس ہوتا ہے جو دنیا کے نقصان ہونے کے اوپر ہوتا ہے؟ تو یہ ایک ہر انسان اپنا ایک آڈٹ کر سکتا ہے. ہم سب کے سب کیا ہیں، ایک ایک ایسی دوڑ کے اندر ہیں. اچھا، بزرگوں کے پاس جو دعائیں کرانے جاتے ہیں تو آپ دیکھیے کیا دعائیں کیا ہوتی ہیں. فلاں چیز ہو جائے، فلاں مسئلہ حل ہو جائے، کاروبار کے اندر برکت نہیں ہے، جو ہے نا فلاں چیز بیماری آ گئی ہے، فلاں وہ ہے. کیا کبھی ان سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ ہماری آخرت کیا ہو جائے، اعلیٰ ہو جائے، آخرت کے اندر جو ہے وہ اچھے مقام کے اوپر پہنچ جائیں؟ تو خادم کو کیا بنا دیا، مختوم بنا دیا. اور جس کا، یاد رکھیں، جس چیز کا جو درجہ ہوتا ہے، جب آپ اس کو اس سے کم کر دو یا اس سے اس کو درجے کو بڑھا دو تو اب کیا ہوگا، اب آپ کی زندگی سے سکون جو ہے نا وہ نکل جائے گا. جس چیز کا جو درجہ تھا اس سے آپ نے اس کو ہٹا دیا. تو ہم جو ہیں وہ سارے کے سارے اسی چیز کے اندر لگ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا کہ بھائی تم نے کیا کرنا ہے، میری محبت کے اندر تم نے ترقی کرنی ہے اور خوب ترقی کرنی ہے. اس لیے تو دیکھیں حدیث کے اندر کیسے ایسے الفاظ ہیں، انسان سوچتا ہے اپنے اوپر واقعی شرم بھی آتی ہے کہ ہم کس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. کہ دیکھو حدیث کے اندر کیسے کیسے سیدھے سیدھے الفاظ آتے ہیں، بالکل صاف صاف سمجھو بتاتے ہیں. دیکھو اللہ کے ہاں دنیا کی مثال مچھر کے پر کے دنیا کی جو ہے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. دنیا کی جو قدر ہے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. مچھر تو بڑا ہوتا ہے، مچھر کا نہیں کہا، مچھر کا پر. فرمایا کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ ملتا. کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ ملتا. تو زندگی کی ایک دوڑ ہے جو اس میں لگے ہوئے ہیں. اب میں خود حیران ہوتا ہوں، مطلب دینداروں کے اوپر بھی حیرانگی ہوتی ہے، اور ساری اس میں سے کہ جو ہے ہم دیندار ہیں لیکن جو ہے وہ نام لیتے ہیں دین کا. میچ ہار گئی ہے قوم تو وہ کیا ہو گیا، ایسے جیسے کہ کیا ہو گیا، پتہ نہیں، شاید کوئی قیامت آ گئی ہے، میچ ہار گئے تو. اور جو ملک کے اندر جو گند بلا بے حیائی اور سب کچھ پھیلا ہوا، اس کے بارے میں ان دینداروں کو بھی کیا نہیں ہوتی، ہلکی سی بھی کوئی کبھی فکر بھی نہیں پیدا ہوتی کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے. اور پوری قوم جو ہے نا ایسے غم کے اندر ہے کہ جیسے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. پورے پورے کئی گھنٹے لگا کے ضائع کرتے ہیں اپنا وقت اس کے اوپر، دیکھ رہے ہیں فضول جس کا کوئی فائدہ نہیں. فضول اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اور پھر اسی غم کے اندر جو ہے وہ بھی ایک، اچھا اس کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، خوب ہو رہا ہے. ملک کے جو ہے نا، اور وہ کیا ہوتا ہے، یہ ملک کی عزت کا معاملہ ہے، ملک کی عزت کا معاملہ ہے، ملک کے وقار کا معاملہ ہے. تو بھائی ملک کی عزت جو ہے، جو ہاں کوئی کسی اور کاموں کے اندر بھی
جو ہے وہ کر کے کہ ملک کی عزت پیدا کرنی چاہیے ہمیں، دھوکہ بازی نہ کرو، کوئی اور غلط کام نہ کرو، تو ملک کی عزت وہاں پہ نہیں ہے، وہاں پہ ملک کی عزت نہیں ہوتی ہے۔ جو دھوکہ بازی آپ کرتے ہیں، باہر چیزیں بھجواتے ہیں، کہتے ہیں 1 نمبر ہیں، بھیجتے 10 نمبر ہیں ان کو، وہاں پہ بےزتی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر اس کی طرف وہ نہیں ہے۔ ملک میں جو سود چل رہا ہے اس سے کوئی وہ نہیں ہے، جو بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں اس سے کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن سب کچھ فکر کیا ہے کہ جی اوہو میچ ہار گئے ہیں تو افسوس ہو رہے ہیں جی، فلاں ہو رہے ہیں، راتوں کو نیندیں نہیں آ رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں کیا ہیں، یہ غالب آ چکی ہیں باقی چیزوں کے اوپر۔ اگر اللہ کی محبت اشد ہوتی تو پھر ایسا کام نہیں، ایسے نہیں ہوتا، زندگی ایسے نہ گزر رہی ہوتی۔ اوکے، جو محبت ہوا کرتی ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، دین پہ چلنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ از محبت تلخہ شیریں شود، محبت کی وجہ سے جو تلخ چیزیں بھی ہوتی ہیں، کڑوی چیزیں بھی ہوتی ہیں، وہ کیا ہو جاتی ہیں، شیریں ہو جایا کرتی ہیں، میٹھی ہو جایا کرتی ہیں۔ از محبت تلخہ شیریں شود، محبت جو ہوتی ہے، دیکھو بچے کو اپنے ماں بچے کو اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے، اور ماں کو جو ہے وہ اپنے بچے سے اس سے کئی گنا زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ بچے کی وہ کڑوی باتیں بھی برداشت کرے گی، اس کا جو ہے نا جتنی تکالیف ہیں وہ خود برداشت کرتی ہے، اس کا پیشاب پخانہ بھی دھوئے گی، اس کو کھانا بھی کھلائے گی، اس کا سارا محور کیا ہوتا ہے، اس کی طرف ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے، بچے کی جو محبت ہے وہ ماں کے دل میں ڈال دی ہے۔ اب ماں کیا کرتی ہے، اس محبت کے تقاضے کی وجہ سے وہ یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہے، برداشت کرتی ہے۔ تو اس لیے آسان گر کیا ہوتا ہے کسی بھی چیز کے لیے، کہ کیا کرو کہ اس کام کی محبت پیدا کر لو اپنے اندر۔ اور جتنی بھی جو محبتیں ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری کیا ہوتی ہیں، یہ سب چند روزہ ہوتی ہیں۔ دنیا کی جو محبتیں ہوں گی، محبت کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، 4 اسباب ہوتے ہیں محبت کے: جمال، کمال، نوال اور اتصال۔ جمال، کمال، نوال اور اتصال، کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے محبت ہو جایا کرتی ہے۔ جمال، بہت خوبصورت ہے، پھر کسی چیز کو دیکھا، یہ نہیں ہے کہ انسان ہی کوئی وہ خوبصورتی، صرف کوئی بہترین سین دیکھتے ہیں آپ جا کے کسی جگہ کے اوپر، ایک علاقہ ہے بہت خوبصورت ہے، تو آپ کو کیا ہوتی ہے، محبت ہو جاتی ہے اس علاقے جگہ سے۔ آپ جو ہے انسانوں سے اور چیزوں سے کوئی چیز دیکھی، خوبصورت چیز دیکھا، لباس دیکھا، تو جمال کی وجہ سے، کمال کی وجہ سے، کہ کسی کے اندر کوئی کمال پایا جاتا ہے۔ حاتم طائی کا نام سنتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر کیا آتی ہے، اس کے بارے میں ایک عزت کا ایک پہلو آتا ہے۔ حالانکہ کیا تھا، کافر حاتم طائی، مسلمان نہیں ہوتے، ان کے بیٹے مسلمان تھے، صحابی تھے۔ اوکے، تو یہ جو تھے یہ پہلے فوت ہو گئے تھے اس میں سے، تو لیکن کیا ہے، کمال پایا جاتا تھا، ایک سخاوت کی ایک وہ تھی، جو نا ایسے ہی نوال، یہ آپ کے اوپر کوئی احسانات کرتا ہے تو اس سے انسان کو محبت ہو جایا کرتی ہے۔ اور پھر چوتھی چیز ہوتی ہے اتصال، تعلق۔ بچے کو جو ماں کو جو اپنے بچے سے جو محبت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، اس تعلق کی بنیاد کے اوپر جو ہے
بعض دفعہ کیا ہوتا ہے بچہ بالکل خوبصورت نہیں ہوتا دیکھنے کے اندر، بہت زیادہ ماں خوبصورت بھی ہے، سب کچھ ہوا ہے، بچہ بالکل خوبصورت نہیں ہے، لیکن دیکھو کہ ماں کو کیسی محبت ہوتی ہے بچے کے ساتھ. بچے نے کوئی اس پہ احسان بھی نہیں کیا ہوا، کوئی چیز نہیں ہے، جمال نہیں، کمال نہیں، نوال نہیں، کوئی صرف اتصال، ایک تعلق کی بنیاد کے اوپر کیا ہوتی ہے، محبت ہو جائے کرتی ہے. تو اس چیز کے اندر، اچھا اب یہ ساری چیزیں جو ہیں دنیا کی چیزوں کے اندر فٹ کرو گے تو آپ دیکھو گے کہ یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں، یہ عارضی ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں عارضی ہیں. جمال ہے ختم ہو جاتا ہے، کمال ہے تو یہ کمال بھی کوئی وہ نہیں ہوتا، کتنا عرصہ وہ رہ سکتا ہے. نوال ہے، احسانات ہیں، نہیں احسان کرے گا کبھی یا کچھ ہوگا تو ختم. اور اتصال، تعلق بھی جب تھوڑا سا دوری آتی ہے تو محبتیں کم ہو جاتی ہیں. اور یہ سب چیزیں بدرجہ اتم اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر پائی جاتی ہیں. جو یوسف کا بنانے والا خدا ہے، یوسف کا بنانے والا، وہ خود کتنا حسین ہوگا جو یوسف کو بنانے والا. ٹھیک ہے؟ اور اللہ کے ہیں سارے کمالات کے کیا ہیں، جامع ہیں. اللہ تعالیٰ سارے کمالات کے جامع ہیں. اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال. اللہ تعالیٰ کیا ہیں، تمام صفات کمال کو کے جامع ہیں، جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ سب کے ہیں اللہ تعالیٰ کے اندر جمع ہیں. پھر نوال، جو کچھ ہمارے اوپر احسانات ہیں، ہم تو کیا ہیں سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تعالیٰ کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں. سب کچھ جو دے رہے ہیں وہ کون، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دے رہی ہے. ہم نے کیا وہ کیا تھا، ہم نے کوئی کیا کیا تھا، کوئی کوئی ایسا کوئی کام کیا تھا، اللہ نے ہمارے اوپر پھر بھی کیا کیا، احسانات پہ احسانات، احسانات پہ احسانات. اور اللہ کو اس میں کوئی فائدہ نہیں، پھر بھی انہوں نے کیا کیا، بغیر کسی غرض کے ہمارے جو ہے یہ ساری چیزیں عطا کی. اور اتصال ایسا کہ اللہ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہم کیا ہیں، شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو ایسا تعلق، آپ تنہائی میں پکارتے ہو اللہ سنتے ہیں، مجمع میں پکارتے ہو اللہ سنتے ہیں، اردو میں پکارو، پشتو میں پکارو، بلوچی میں، سندھی میں، انگلش میں، فرینچ کے اندر، جس زبان کے اندر پکارو نہ بھی دل کے اندر ہی سوچو تو اللہ تعالیٰ اس دل کے آنے والے خیال کو بھی کیا کرتے ہیں، سنتے ہیں اور پہچانتے ہیں. تو ان کے اندر وہ یہ ساری چیزیں موجود. تو ایسی ذات کے ساتھ محبت نہ رکھنا، ایسی ذات کے ساتھ اپنا تعلق نہ قائم کرنا، یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا. اور اللہ کی محبت کیا ہونی چاہیے، ساری چیزوں کے اوپر غالب ہونی چاہیے، اشد ہونی چاہیے. کہ جب بھی کسی چیز کا ٹکراؤ آ جائے تو اللہ کی محبت جو ہے وہ غالب آ جائے. تو جتنی ان کی محبت بڑھتی جائے گی، جتنی ان کی محبت بڑھتی جائے گی، دین پہ چلنا اتنا آسان ہوتا جائے گا، دین پہ چلنا اتنا آسان ہوتا جائے گا. اور اللہ کی محبت بڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہوتا ہے کہ کیا کرو، محبت والوں کے ساتھ جڑ جاؤ صحیح طریقے پر. جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ان کے ساتھ صحیح طریقے پہ جڑ جاؤ تو آپ کے لیے، آپ کے اندر بھی کیا ہو جائے گا، وہ جو محبت کا جو رنگ ہے وہ آ جائے گا.
خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. آپ کا دوست ایسا مل جائے آپ کو جو بڑا جو ہے نا جس کا انٹرسٹ ہے کسی دنیا کی چیزوں کے اندر، مثلا گاڑیاں، بنگلوں، ڈگریاں، فلاں، اس میں سے، تو آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں بعد آپ کے اندر، کیونکہ آپ کی وہ باتیں بھی وہی ہوں گی، سارا ٹائم وہ باتیں کی جائیں گی. اس کو کرکٹ کا شوق ہے تو آپ کے ساتھ کرتے کرتے آپ کے اندر بھی کیا آنا شروع ہو جائے گا، وہ چیزیں آنا شروع ہو جائیں گے. اگر وہ سیاست پہ بات کرتا ہے تو آپ بھی شروع ہو جائیں گے کرتے کرتے. اور وہی اگر کیا ہے وہ اللہ کی باتیں کرتا ہے، اللہ کے حبیب کی باتیں کرتا ہے، تو آپ دیکھو گے کہ آپ کے اندر بھی آہستہ 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 جو ہے نا بغیر کسی تھوڑا 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 ہوتے ہوتے آپ کے اندر بھی کیا ہونے لگے گا، وہ شوق پیدا ہو جائے گا. وہ جنت کی بات کرے گا، آپ کے اندر شوق پیدا ہوگا. تو یہ ایک آسان طریقہ ہے، آسان طریقہ، سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ اپنی کمپنی کیا کرو، اچھی بنا لو. ایسے لوگ چن لو، ایسے دوست چن لو جو کیا ہوں دیندار ہوں. کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم کیا بن جاؤ گے، خود سچے بن جاؤ گے. اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاؤ. یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاؤ. اس سے آپ کے اندر کیا ہو جائے گا، آپ کے اندر خود شوق پیدا ہو جائے گا. اس وقت آپ یقین کیجئے اپنی بچوں کی تربیت کے اندر یا کوئی بھی آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان کے اندر سب سے اہم جو زور دیجئے وہ اس چیز پہ زور دیجئے کہ ان کی کمپنی کو دیکھیے کہ ان کی کمپنی کیسی ہے، وہ کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے بعد کیا ہوگا، ان کے اندر کیسے تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی. بچوں کو اچھا دوست مل جاتا ہے، اچھا کوئی ساتھی مل گیا تو اس کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ ایک فرق آنے لگ پڑے گا. آپ پازیٹیو لوگوں میں رہنا شروع کر دیں، آپ کی سوچ تبدیل ہوتی جائے گی. آپ نیگیٹو لوگوں میں رہنا شروع کریں، آپ دیکھیں شروع میں تو آپ بڑے تنگ ہوں گے، لیکن کرتے 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 20-25 دن 30 دن آپ کیا ہوں گے، آپ بھی اس طرح سوچنے لگ پڑیں گے. اتنا ایک اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی کے اندر. آپ باہمت لوگوں میں رہنا شروع کر دیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ہمت پیدا ہو جائے گی. بہادر لوگوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیں، آپ کے اندر کیا ہوگی، وہ بہادری کی صفات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. اور کمزوروں میں رہنا شروع کر دیں تو وہ کیا ہو جائے گا، تو آپ کی فطرتی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی دب جاتی ہیں. ہم بچپن میں وہ دیکھا کرتے تھے، وہ ایک کارٹون لگا کرتا تھا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی ایک شیر کے بچے کو یہ جو بھیڑ جو وہ ہوتی ہیں، بھیڑ جو ہوتی ہے، لیمپ جو ہے، تو وہ اس شیپ جو ہے انہوں نے کیا کیا، ایک شیر کے بچے کو پال دیا. تو اس نے ایک بھیڑ نے جو ہے وہ شیر کے بچے کو پالنا شروع کر دیا. تو اس کو جی وہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہو گیا، شیر بن گیا. لیکن کیا تھا کہ وہ بھیڑوں میں رہتے رہتے اس کی بھی وہ بھیڑوں میں سے تو ایک دفعہ بھیڑیا اس کی ماں کو پکڑ کے، جس نے اس کو پالا تھا، اس کو لے کے جا رہا تھا. اب سارے بھیڑیں کانپ رہی ہیں، تو ماں پکار رہی ہے اس کو کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. تو وہ بھی کانپ رہا ہے کہ میں کیسے بچاؤں، میں تو ایک بھیڑیا ہے تو میں کیسے کروں گا. تو اس کو بول رہی ہے کہ دیکھو تم جو ہے نا تم شیپ نہیں ہو، تم لائن ہو، تم شیپ نہیں ہو تم لائن ہو. تو وہ ادھر وہ کانپ رہا ہے، تو پھر اس کو ایک دم ایسے جیسے کہ اس کو بجلی گرتی ہے، قسم کی گرتی ہے، وہ اس کو سمجھ آتی ہے. تو جا کے وہ جاتا ہے اور جا کے یہ نہیں کہ جا کے دانتوں سے جا کے اس کو بھیڑیے کو کرے، جاتا ہے تو اس کو ٹکر مارتا ہے جا کے. وہ بھیڑوں میں رہ کے اس کو کیا تھا، اس کو یہی پتا تھا کہ میں نے ٹکریں مارنی ہے.
یا کہ یہ نہیں کہ اس کو دانتوں سے اپنے جو ہے کینائن سے اس کے وہ ہیں. تو یہ ایک کیا ہوتا ہے، ایک اثر ہوتا ہے. آپ جنگل کے شیر کی اور چڑیا گھر کے شیر میں دیکھیں گے، فطرت تو کیا ہے ایک ہے، لیکن آپ دیکھیں گے تو مزاجوں میں کتنا فرق ہوگا، مزاج میں کتنا فرق ہوگا. تو جانوروں کے اوپر جب اس طرح کے اثرات ہیں تو انسانوں کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان کی اس میں فرق نہیں پڑے گا؟ اور انسان بہت جلدی متاثر ہوتا ہے. انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، اپنے معاشرے سے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بڑی جلدی اثر قبول کرتا ہے. باقی جانور اتنی جلدی اس اثر قبول نہیں کرتے ہیں جتنا ہم لوگ جو ہے نا اس کو کرتے ہیں. اب آپ معاشرے کے اندر حالات دیکھ لیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ گند بلا. آج کل جو ماں باپ جو ہوتے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے بس وہ کہتے ہیں جی اچھا اسکول میں تو ڈال دو، فلاں کر دو، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھئی وہ کدھر رہ رہے، کدھر ہیں، کیا ہے، کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. مجھے یہی سمجھ جاتا ہے کہ جی بچے ہی تو ہیں، ٹھیک ہے سنبھل جائیں گے. بچے بگڑ جاتے ہیں. ہاسٹلوں کے اندر دیکھ لیں کیا گند بلا ہو رہا ہے اس وقت میں. ہاسٹلوں کے اندر جو ہے لڑکوں کے ہاسٹلز بھی، لڑکیوں کے ہاسٹلز بھی، جا کے دیکھیے ذرا. ہم تو معاشرے کے ساتھ ہمارا تو بڑا تعلق ہوتا ہے، تو ہمیں تو جو لوگ آ کے بتاتے ہیں، لوگ خود آ کے اپنے مسئلے پوچھتے ہیں. ہمارے پاس چند دن پہلے کی بات ہے، ایک صاحب نے فتویٰ لینے کے لیے فتویٰ انہوں نے دیا، جامعہ اشرفیہ نے فتویٰ یہ کیا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ جی میرا بیٹا ہے، اس کے جو ہے نا لڑکوں کے ساتھ غلط تعلقات ہیں اور وہ اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے بہت زیادہ. اور وہ کہتا ہے کہ جی اب کیا ہے، یہ انسان کو بالکل اختیار ہے ہر طرح سے جو مرضی کرنا چاہے وہ. یہ باپ اپنے بیٹے کے خلاف فتویٰ لینے کے لیے آیا ہے وہ. تو ہاسٹلوں میں جا کے دیکھ لیں، لڑکیوں کے ہاسٹلز میں دیکھ لیجئے، لڑکیوں کی یونیورسٹیز میں دیکھ لیجئے. پہلے تو ہم رونا روتے تھے صرف اور صرف اس چیز کے اوپر کہ جی اپوزٹ سیکس کے جو ہے نا مسائل جو ہیں وہ ہیں. اب تو جو اس وقت جو سب سے زیادہ وہ ہو رہا ہے وہ یہ گند بلا، جو آپس کے اندر ہی جو گند تعلقات جو بن چکے ہیں. اور وہ کیا کہ کسی ایک کے ساتھ دوستی ہوئی، فلاں ہوا، پھر ہاسٹل شرابیں چل رہی ہیں، نشے چل رہے ہیں، کیا لڑکے کیا لڑکیاں. اتنا زیادہ نشہ عام ہو گیا، اتنا زیادہ ہو گیا. 15 16 16 سال کے لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ جو ہے نا وہ کرسٹل یوز کر رہے ہیں، اور آئس جو ہے وہ عجیب عجیب قسم کے نشے جو ہیں 14 14 15 15 سال کے لیے. اور وہ کیا ہوتا ہے، وہ دوستیاں. اور ادھر سامنے جوڑا نہیں ان کو کہ ہم سکے. چھوٹے چھوٹے بچے، لڑکے اور لڑکیاں نشہ جس طرح کر رہے ہیں، اور جو تعلقات ہیں. کیا ہوا کہ وہ اس لیے دنیا کی جو محبتیں ہیں وہ غالب آ گئی.
اللہ تعالیٰ کی جو ہے محبت کے اوپر. ہم نے اپنی اولاد کے اندر اللہ کی جو محبت ہے وہ ڈالی نہیں. اس لیے اس وقت سب سے اہم جو چیز ہے، سب سے اہم چیز وہ یہی کہ اپنے آپ کے اندر کیا کیجیے، اور ایسا پیدا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ گھر کے ہر فرد کے اندر کیا ہو، وہ دن بدن بڑھتی جائے. اس لیے اہل محبت کے قصے پڑھنا، گھر کے اندر تعلیم کا جو سلسلہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا، دیکھو اللہ والے کیسے زندگیاں گزارتے تھے، ان کی کیسے اللہ سے محبت کرتے تھے. وہ جو کریں گے تو خود بہت بچوں کے اندر کیا پیدا ہوگی، وہ محبت پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ کی. اور محبت سے کام کروانا بڑا آسان ہوتا ہے بنسبت سختی کے. جو ہے محبت کے ذریعے سے انسان بڑے سے بڑا کام کرنے کے لیے کیا ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے. سختی کے ذریعے سے وہ نہیں ہو سکتا. وہ ڈر اور خوف جو ہے بس آپ اس سے ذریعے سے کام نہیں لے سکتے. تو شوق ہونا کسی چیز کا پیدا کرنا یہ ضروری ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر بار بار اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں نا. بار بار کیوں، بار بار کیوں بتا رہے ہیں، احسانات بتلا رہے ہیں، تاکہ انسان کے اندر کیا ہو، انسان ان چیزوں میں جو غور کرے گا تو اس کے اندر کیا ہوگی، وہ محبت پیدا ہوگی. تو روزانہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مراقبہ کیا کریں، سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں اور بغیر استحقاق کے ہمیں عطا کی ہیں. ہمارا کوئی حق نہیں تھا لیکن ہمیں دے دی اللہ تعالیٰ نے. اور جب انہوں نے دی ہیں تو انہوں نے جو ہم سے مطالبہ کیا ہے، کم سے کم ہم کیا مطالبہ کیا ہے، چند چیزوں کا مطالبہ کیا ہے بس، زیادہ مطالبہ بھی نہیں. کہ بھی میری نافرمانی نہ کرنا، میری نافرمانی نہ کرنا، میرے بندے بن کے رہنا. میں آپ کو سناتا بھی رہتا ہوں، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ گھر میں موجود تھے، گناہوں کی مجلس چل رہی تھی. ایک درویش آئے، دروازہ کھٹکایا، خادم ہو گئی اپنی چونڈی باہر گئی تو انہوں نے پوچھا اس گھر کا جو مالک ہے وہ آزاد ہے یا غلام ہے، آزاد ہے یا غلام. چونڈی نے کہا آزاد ہے، غلام کہاں سے ہوا. تم نے کہا ہاں آزاد ہے تبھی تو یہ کام کر رہا ہے، اگر یہ غلام ہوتا ایسے نہ کرتا جیسے یہ کر رہا ہے. تو اندر گئی تو حضرت بشر حافی نے پوچھا کہ کون تھا، انہوں نے کہا اس میں کوئی بابا جی تھے، کہہ کے چلے گئے. پھر کیا کہا، انہوں نے کہا یہ کہ آزاد ہے تبھی تو ایسے کر رہا ہے، اگر غلام ہوتا تو ایسے نہ کرتا جیسے یہ کر رہا ہے. بس دل پہ چوٹ لگی کہ اوہو میں تو اللہ کا کیا ہو گیا ہوں، میں تو اللہ کا باغی ہو گیا ہوں، غلام نہیں رہا. ننگے پاؤں پیچھے دوڑے، جا کے ان کو پکڑا، ان سے کہا کہ آپ نے کیا بات کہی تھی، دوبارہ کہہ دیجیے. انہوں نے کہا میں نے کہا ہے اس گھر کا مالک کیا ہے، آزاد ہے، اگر غلام ہوتا تو ایسے نہ کرتا جیسے یہ کر رہا. اتری توبہ کی. یہ جذب اللہ نے کر لی، کھینچ لیا. اس کو جذب کہتے ہیں. کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ اہل جو محبت ہوتے ہیں ان کی ایک نگاہ، ان کی ایک مجلس،
ان کی ایک بات کیا کر دیتی ہے، انسان کی زندگی کا رخ بدل دیا کرتی ہے. صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت صالح ترا صالح کنند. نیک آدمی کی صحبت، ٹھیک ہے، تمہیں تو زندگی تمہیں کیا کر دے گی، صالح بنا دے گی. اور اگر برے آدمی کی صحبت تمہیں کر دے گی، برا بنا دے گی. یک زمانہ صحبت واولیا بہتر صد سالہ طاعت بیریا. کہ ایک تھوڑی سی دیر جو ہوتی ہے، وہ اولیاء اللہ کی جو صحبت ہوتی ہے، ان کے پاس جو بیٹھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے. 100 سالہ بے ریا عبادت. کیوں؟ مگر یہ کیا بات ہوئی، 100 سالہ بے ریا عبادت سے کیسے بہتر؟ مگر بعض دفعہ ایسی بات دل پہ نکلتی ہے، ایسی بات دل سے نکلتی ہے جس سے زندگی کا رخ بدل جاتا ہے انسان کا، زندگی کا رخ بدل جاتا ہے. میں نے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صرف 3 کیسٹیں سنی تھیں، 3 کیسٹیں، زندگی کا رخ اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر دیا. 3 کیسٹیں صرف، دیکھا بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں. سب علم دین کا شوق پیدا ہو گیا، عالم بننے کی، آخرت کی فکر ہوئی کہ جنت کمانی چاہیے. تم دنیا کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو، کیا کرو گے تم دنیا کا. میں تو دنیا کا جی سب سے بڑا سرجن، ہارٹ سرجن بننا چاہتا تھا. کہ جی کارڈک سرجن بننا ہے. تو کہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ڈالا دل کے اندر. اور 3 کیسٹیں جو ہے بس. اور وہ کیسٹیں آئی بھی میرے لیے نہیں تھی، وہ میرے بھائی کے دوست نے بھائی کو دی تھی. وہ انگلینڈ چلا گیا، میں نے وہ کیسٹیں سن لی. بس زندگی کا رخ اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر دیا. تو میں نے دیکھا نہیں تھا حضرت کو، نہ کچھ. وہ کیسٹیں سننے کی 5 سالوں بعد میں نے جا کے حضرت سے تعلق قائم کیا. 5 سالوں بعد. اور دیکھا بھی حضرت کو اس وقت جو ہے وہ پھر. لیکن ایسی بات دل کے اندر گھسی، ایسی گھسی کہ نیندیں اڑ جاتی تھیں رات کے وقت. تو کیا تھی وہ اہل محبت جو ہوتے ہیں، ان کی دل سے جو نکلی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، وہ ایسے وہ کرتی ہیں کہ بس انسان کے اندر تک جو ہے نا، دل کے اندر جا کے اثر کر جاتی ہیں. اور انسان جو ہوتا ہے، اور سچی بات یہی ہے کہ وہ کیسٹوں کا اثر تو تھا، لیکن جو اس کی ایک جو اصل پھر جو وہ ہوا زیادہ، جو فائدہ ہوا وہ اسی وقت کی وجہ سے تعلق قائم ہوا. جب تعلق قائم کیا اس سے پھر جو تھی اللہ تعالیٰ کی جو محبت کے اندر جو تھی. میں نے حضرت کو ایک دفعہ لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی محبت میں خوب وہ کروں. کہا کہ تبلیغی دین میں آپ اللہ کی محبت کا بیان پڑھیے. اگرچہ میرا سبق پیچھے چل رہا تھا، میں کہ وہ پڑھیے آپ اللہ کی محبت کا بیان. اس لیے کوشش کیجیے اپنی زندگیوں کے اندر بھی، اپنے بچوں کی زندگیوں کے اندر بھی، کہ اہل محبت کے ساتھ جوڑیے ان کو، اہل محبت کے ساتھ جوڑیے، جو اللہ کی محبت کے اندر، جن کا جو کہتے ہیں نا رگ رگ
اور بال بال اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو، تو وہ کیا ہے ان کی جو ہے اس میں سے؟ اب مردوں کا تو یہ ہے، یا لڑکوں بچے جو ہیں وہ تو جا سکتے ہیں شیخ کے پاس، خواتین تو پردہ کریں گی شیخ سے، تو ان کے لیے کیا ہے کہ وہ خط و کتابت کے ذریعے سے شیخ کی باتیں سن کے، اس کے ذریعے سے کیا ہوتی ہے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہوتی ہے، شیخ صرف ذریعہ ہوتا ہے، شیخ واسطہ ہوتا ہے، اصل تو کیا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے انسان کے اندر کیا ہو، جتنا انسان رابطے کا تعلق مضبوط ہوگا اتنا کیا ہوتا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھی ترقی ہوتی جائے گی۔ رابطے کا تعلق، اور جو رابطہ ہی نہ رکھیں، جو پرواہ ہی نہ کریں، کہیں معمولات بتائیں ہی نہ، کچھ وہ کریں ہی نہ، تو تصوف کا سلسلہ اس قسم کا ہے کہ شیوخ جو ہوتے ہیں وہ مستغنی ہوتے ہیں، بہت زیادہ مستغنی ہوتے ہیں، کہ ان کا تو کوئی وہ نہیں ہے، ان کو رہنا چاہیے، مستغنی رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں سراسر مرید کا فائدہ ہے، سراسر مرید کا فائدہ ہے، تو شیخ کو مستغنی رہنا چاہیے، کوئی بتائے نہ بتائے، معمولات کی پابندی کرے نہ کرے، شیخ کو مستغنی رہنا چاہیے، استاذ کو مستغنی رہنا چاہیے۔ طالب علم کا اپنا فائدہ ہوتا ہے، مرید کا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر کیا ہے پھر کہ وہ شیخ مستغنی رہے، چاہے کوئی بتائے نہ بتائے، پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے مجھے یاد حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی سے پوچھتے نہیں تھے، خط نہیں لکھتے تھے، کوئی 6 مہینے لکھتے تھے، کوئی پرواہ نہیں، کچھ نہیں۔ تو ایک صاحب سے حضرت نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ کا خط نہیں آیا، کافی عرصہ ہو گیا، کیوں نہیں آیا؟ تو انہوں نے آگے سے کچھ اس طریقے سے، یعنی تھوڑی سی بدتمیزی سی تھی، میں کہا میں بڑا مصروف تھا، بس حضرت نے دوبارہ نہیں پوچھا، پھر دوبارہ نہیں پوچھا کہ جی اس میں سے شیخ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے استاذ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، استاذ نے تو پڑھانا ہے، اس نے پڑھا دیا، طالب علم سب کی یاد کرے نہ کرے، شیخ کا کام ہے صرف گائیڈ کر دینا، آگے کوئی چلے نہ چلے، بتائے نہ بتائے، اپنے رابطے کی کوئی ترتیب ہو نہ ہو، ہر دفعہ میں بھی وہ کسی سے پوچھ لیتا ہوں جی معمولات کا، تو آگے سے جواب ہی نہیں آتا، جواب ہی نہیں آتا، تو بتاتے ہی نہیں، تو بس ٹھیک ہے نہ بتاؤ بھائی، نہ بتاؤ، آپ معمولات کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، کیا ترتیب ہے، کیا وہ ہے، ہمارا تو کوئی فائدہ نہیں، ہمیں تو کوئی اس سے وہ نہیں، وہ تو وہ ہو سکتے ہیں کہ یہاں جن کو کسی سے کوئی مقصد ہو، دنیا کا فائدہ اٹھانا ہو، ہمیں تو کوئی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مستغنی رکھا ہوا ہے ہر چیز سے، تو بس ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کی جو ہے
تو جو بتائے گا، جو عمل کرے گا، وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا. جو نہیں بتائے گا، جو نہیں عمل کرے گا، وہ اپنا نقصان کرے گا. طالب کے اندر خود کیا ہونی چاہیے؟ طالب کے اندر خود جستجو ہونی چاہیے کہ وہ خود کیا کرے. شیخ کو مستغنی ہونا چاہیے. شیخ اگر کہتا ہے کہ جی میں بیعت ابھی نہیں کرتا، تو مرید کو خود کیا ہونا چاہیے؟ شوق ہونا چاہیے کہ جی آپ مجھے کیا کر لیجئے، بیعت کر لیجئے. شیخ اصلاح سے انکار کرے، مرید خود کیا کرے؟ ہے کہ نہیں جی میری بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ آپ کیا کریں، میری اصلاح جو ہے نا. جیسے دیکھو حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درجہ اونچا ہے حضرت خضر سے. حضرت موسیٰ اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، بڑے انبیاء میں سے ہیں. اور حضرت خضر کے بارے میں تو جو ہے زیادہ یہی ہوا ہے کہ وہ نبی نہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کے پاس جانا اور ان کے سامنے لجاجت دیکھیں کیسی وہ جو ہے کہ میں آپ کیا کر لیجیے. انہوں نے کہا نہیں، تو صبر نہیں کر سکتا. میں نے کہا نہیں نہیں نہیں، آپ مجھے صبر والا پائیں گے، آپ مجھے جو ہے مجھے ایسا نہ کریں کہ جی. تو استاذ کو چاہیے، شیخ کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، وہ استغنا برتے. اور مرید کو چاہیے، طالب علم کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، استاد کے آگے بچھائے جائے. استاذ جو ہے وہ شرطیں بھی لگا سکتا ہے جیسے انہوں نے شرطیں لگائی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہماری جو ہے وہ دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ اچھی فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے وہ محبت نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.